السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ آج اللہ کی مہربانی سے یہ قرآن مجید کا 7واں پارہ ہے اور آیت نمبر جو ہے 61 سے لے کر 65 تک پہلے میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور پھر اس کا میں ترجمہ آپ سے عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ اب ناظرین کرام ترجمہ سماعت فرمائے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اللہ ذوالجلال کی ذات غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے۔ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، اس کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور اس میں وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ جب اللہ ذوالجلال کا حکم آ جاتا ہے کہ فلاں کی روح قبض کر کے میرے پاس لے آؤ، وہ روح قبض کر کے اللہ کے ہاں پہنچا دیتے ہیں، وہ اس میں تاخیر نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر وہ لٹائے جائیں گے، پہنچائے جائیں گے اپنے اللہ کے پاس جو ان کا کیا ہے، سچا مالک ہے۔ الا لہ الحکم، خبردار اسی کے لیے ہے حکم۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، آپ کہتے ہیں کون نجات دیتا ہے تم کو خشکی اور دریاؤں کے اندھیروں سے۔ تدعونہ تضرعا وخفیا، تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر عاجزی سے اور چپکے سے۔ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر تو ہمیں اس سے نجات دے دے، اس مصیبت، اس بلا سے، اس پریشانی سے، تو ہم شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجئے میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ ذوالجلال تمہیں اس سے نجات دے دیتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر سختی سے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، کہہ دیجئے وہ قادر ہے یہ کہ تمہارے اوپر سے عذاب اتارے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ او یلبسکم شیعا، یا تم کو فرقوں میں بانٹ دے۔ ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تم ایک دوسرے سے لڑائی کر کے ایک دوسرے کو چکھائیں۔ انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیں کس طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات کو، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال کی ذات ہے جو نفع دیتی ہے، نقصان دیتی ہے۔ جب ایک بندہ اس پر سختی آتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، چھپکے سے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری اس بلا اور تکلیف کو دور کر دے،
اور اگر تو نے مجھے اس آزمائش سے نکال دیا میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا۔ لیکن جب اللہ ذوالجلال انسان کو پریشانیوں سے سختیوں سے نکال دیتے، خوشحالی آ جاتی ہے، تو پھر انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، وہ کہتے ہیں نا کہ سختیوں میں اگر تم خوشیوں میں، خوشحالی میں، مال کی فراوانی میں، خوشی کے لمحات میں اپنے رب کو یاد کرو گے تو وہ تنگی کے لمحات میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو میرے بھائیو، ہماری خوشی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، اور ہمارے اوپر کو دکھ پریشانی آئے تو ہم اللہ کے در کے علاوہ کہیں نہ جائیں، اللہ سے سوال کریں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے سارے دکھ درد کو دور کر کے ہمیں آسانیاں دے دیں گے۔ تو میرے بھائیو، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ذوالجلال ہے۔ تو ایماندار جو ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، وہ عاجزی انکساری کے ساتھ جب فراوانی ہو جاتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اگر کوئی پریشانی تنگی ہو جائے تو اللہ سے فراخی مانگتے ہیں۔ ایسے بندوں کو اللہ ذوالجلال فراخی بھی دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمارے پوری دنیا میں جتنے مسلمان پریشان ہیں، ان میں سختی ہے، مقروض ہیں، کاروباری طور پر، گھریلو طور پر بے شمار پریشانیوں میں مبتلا ہے، ہماری دعا ہے اللہ سب کو پریشانیوں سے نجات دے، اور پھر اللہ ذوالجلال ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔